خوارج و نواصب نے فضائل اہل بیت اور مناقب چھپانے کی سرتور کوشش کی۔ ارباب سلطنت اپنے دور میں برسر ممبر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پر سب و ستم کرتے رہے۔ آپ علی المرتضیٰ کے خلاف احادیث وضع کر لی گئیں، محدثین پر کڑی نگرانی کی گئی کہ وہ فضائل علی بیان نہ کریں۔ محبان علی کو قید و بند کی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بغض اور بدبختی کا یہ عالم تھا کہ محض کسی کا نام علی رکھنے پر پابندی تھی۔ امام حسن بصری جیسے جلیل القدر تابعی بزرگ روایات بیان کرتے وقت حضرت علی کا نام نہیں لے سکتے تھے، صرف یہ کہتے کہ قال شیخ یا قال ابو زینب، کہ سیدہ زینب کے بابا نے فرمایا، اور یہ ظالموں کے خوف سے مولا علی کا نام نہ لیتے۔ امام نسائی جیسے عظیم محدث کو فضائل علی بیان کرنے کی پاداش میں شہید کر دیا گیا، لیکن ہمارے اکابر جان کی پرواہ کیے بغیر حب علی و اہل بیت میں مصائب و برداشت کرتے رہے۔ حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ کی شہادت بھی محبت و حمایت اہل بیت کی وجہ سے ہوئی کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ امام زید کی معیت میں بادشاہ کے خلاف خروج ایسے ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں کفار کے خلاف خروج کیا تھا۔ سب سے بڑی بدتر روش یہ چل نکلی کہ جو بھی فضائل علی اور اہل بیت کی فضیلت کو بیان کرتا اس پر شیعیت کا فتویٰ تھوپ دیا جاتا۔ اکابر آئمہ بھی اس بغض پر مبنی فتوے سے نہ بچ سکے۔ امام شافعی کو اسی قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ نے اپنے شعر میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافض، کہ اگر حب آل محمد کا نام رفض ہے تو جن و انس گواہ ہو جائیں کہ میں رافضی ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام شافعی کو ایسا دعویٰ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا امام شافعی کسی صحابی سے بغض رکھتے تھے؟ معاذ اللہ! اگر ایسا نہیں تو پھر انہیں ایسا رویہ اپنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حالانکہ رافضی تو اسے کہا جاتا ہے جو شیخین کریمین سے برات کا اظہار کرے اور انہیں سب و شتم کرے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ کام اس وقت کے احمقوں کا تھا جنہوں نے حب اہل بیت کو رفض قرار دیا، چنانچہ اس دور کے علماء نے اسی باتوں کو بیان کیا۔ اب ایک اور مصیبت یہ ہوئی کہ ذرا غور کریں کہ حضرت ابو ہریرہ جو 7ویں صدی ہجری میں ایمان لائے، 7ویں ہجری کے اندر 7 ہجری میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا صرف ان کو 2.5-3 سال کا موقع ملا، ان سے تو 6,500 حدیثیں روایت ہیں، اور وہ علی المرتضیٰ کہ جو بچپن سے لے کر کے آخری دم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، حضور کے وصال تک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو وہ انہوں نے یاد رکھا، سمجھا، دوسروں کے سامنے بیان کیا، ان سے حدیثوں کی مروی تعداد صرف 500 یا 500 سے کچھ زائد ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ محدثین پر، اکابرین پر پابندی تھی کہ حضرت علی کا ذکر نہ کیا جائے، ان کا نام نہ لیا جائے۔ چنانچہ موطا امام مالک، جو امام مالک کی تصنیف ہے، اس کی وجہ تصنیف یہ بنی کہ اس وقت حشام بن عبد الملک مدینہ منورہ آیا، یہ عبد الملک کا بیٹا تھا، عبد الملک مروان کا بیٹا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ان کے دونوں ہاتھ معذور ہیں، کام نہیں کر رہے، پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ تمہارے گورنر کی کارستانی، یعنی اس کے مظالم اور اس کی زود و کوب کے سبب آپ کے ہاتھ مفلوج ہو گئے تھے۔ تو اس نے اس گورنر کو معزول کیا اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ احادیث کو جمع کریں، کوئی کتاب ترتیب دیں، احادیث کو جمع کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں علی کا ذکر نہ ہو۔ امام مالک نے سوچا کہ چلو میں اس کی بات مان لیتا ہوں، کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نماز روزے کے اور فضائل اور اعمال اس کے بارے میں جتنی بھی حدیثیں کم از کم وہ تو جمع ہو جائیں گی، وہ ضائع نہیں جائیں گی میرے سینے میں، میرے ساتھ نہیں چلی جائیں گی۔ چنانچہ آپ املا کراتے گئے اپنے شاگرد کا، وہ لکھتا گیا۔ تو بتائیے کہ اس کو ان پر یہ پابندی تھی کہ علی کا ذکر نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے تمام اکابرین، اور یہی وجہ ہے کہ آپ بخاری، مسلم اور دیگر کتب کے اندر آپ کو حضرت علی کے فضائل برائے نام اکا دکا کوئی حدیث ملے گی، تمام حذف ہے، لیکن حضرت علی سے وہ ساری حدیثیں سینہ بسینہ چلتی ہوئی آئیں، ان کی اولاد نے اس کو پھیلایا، بعد میں اس کو جمع کیا گیا، ان کو ترتیب دیا گیا۔ چنانچہ انہی حدیثوں میں سے ایک حدیث کہ ابن مغازلی الشافعی، انہوں نے اپنی کتاب مناقب علی میں لکھا کہ امام زین العابدین نے فرمایا کہ ایک دن میں اپنے والد کے ہمراہ اپنے نانا کے روضہ اقدس پر حاضر ہوا، وہاں بہت سی خواتین بھی تھیں، ان میں سے ایک ہماری طرف متوجہ ہوئی، میں نے اس سے کہا کہ تم پر خدا کی رحمت ہو، تم کون ہو؟ کہنے لگی کہ میں زیدہ قبیلہ بنو سعادہ سے ہوں۔ میں نے کہا کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بات ہے جو ہمارے لیے بیان کرو؟ کہنے لگی کہ ہاں، خدا کی قسم میری ماں ام الآرا ایک دن عرب کی خواتین کے ہمراہ بیٹھی تھی کہ ابو طالب غمگین حالت میں آئے، میری ماں نے پوچھا آپ کو کیا ہوا؟ کہنے لگی فاطمہ بنت اسد کو اچانک شدید درد ذیل لاحق ہوا ہے، پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا چچا جان کیا ہوا؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ فاطمہ بنت اسد درد ذیل کی شدت کے سبب گری پڑی ہے۔ حضور نے حضرت ابو طالب کا ہاتھ تھاما اور فاطمہ بنت اسد کو کعبے کے اندر لے گئے اور کہا کہ اللہ کا نام لے کر بیٹھ جائیں۔ ذرا دیر میں ایک انتہائی خوبصورت پاک و پاکیزہ بچے کی ولادت ہوئی، میں نے اتنا خوبصورت چہرہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بس ابو طالب نے اس کا نام علی رکھا، پھر حضور ان سب کو لے کر گھر آ گئے۔ جو خدا کا گھر تھا وہی علی کا گھر بنا۔
کعبہ بیت اللہ بھی ہے اور بیت علی بھی ہے۔ اب قیامت تک اربوں لوگ بیت اللہ کا طواف کریں گے، وہ گویا بیت علی کی جائے پیدائش کا طواف کریں گے۔ اب اس بارے میں متعدد بزرگوں نے لکھا ہے، ہمارے اکابرین نے لکھا ہے گا، نزہت المجالس پہ یہ واقعہ آئے گا، اور کئی سارے اکابرین نے اس کو لکھا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے علماء اس کو نہیں مانتے یا اس کا انکار کرتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت علی کے فضائل بیان کرنے سے شیخین کی فضیلت پر کوئی حرف آ جائے۔ ہاں، شیخین کا اپنا مقام ہے، ان کی اپنی شان ہے، حضرت علی کے فضائل کو تم کیوں چھپاتے ہو، ان کا کیوں انکار کرتے ہو؟ جو لوگ حضرت علی اور ان کی اولاد سے بغض رکھنے کے سبب ایسا کرتے ہیں، سن لیں کہ ان کے لیے خواجہ غریب نواز جیسی بزرگ ہستی نے کیا شعر کہا ہے۔ اس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگرچہ میرے پاس دنیا کے خزانے تو جمع نہیں، مگر ایک دولت میرے پاس ہے، اس دولت سے میرا دامن بھرا ہوا ہے، اور وہ علی اور اولاد علی کی محبت ہے، اور اس دولت سے میرا دامن دل بھرا ہوا ہے۔ اے میرے حیدر کرار کی آل اور اولاد، ہر وہ بدبخت جو تمہاری قدر نہیں کر جانتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ماؤں نے گھر میں کسی نیز ذات کو گھسنے دیا۔ اگر وہ اصلی اور نسلی ہوتے تو حیدر اور ان کی اولاد کے وفادار ہوتے۔ جس کی نسل میں کھوٹ ہو وہ کم ذات ہے، اور اس کم ذات سے ہی ایسی باتوں کی توقع کی جا سکتی ہے۔ یعنی علی اور دشمنان علی، ان سے بغض رکھنے والے ایسے بدبخت ہیں کہ حقیقتاً نطفہ حرام ہے، اور وہ بھی کسی کم ذات کا۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پیکر ہے، کہ جس کے اخلاق کو دیکھ کر کے کروڑوں لوگ نے، لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا، وہ ایسا فرما رہا ہے۔ یقیناً اس زمانے کے اندر بھی کوئی ایسا بدبخت مولوی ہوگا ہمارے زمانے کی طرح سے، کہ جو علی کے ذکر سے روکتا ہوگا، اعراض کرتا ہوگا، ان کی شان کا انکار کرتا ہوگا، ان کے اوپر حرف گیری کرتا ہوگا۔ تو ایسے سارے لوگوں کے لیے خواجہ صاحب کا یہ شعر جو ہے وہ باعث عبرت ہے۔ لوگ اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔